اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اردو نالج کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، قرنطینہ کیا ہے؟ قرنطینہ لفظ اطالوی زبان کے لفظ کورنٹا گیورنگ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے 40 دن۔ ریکارڈ کی گئی انسانی تاریخ میں 3 بار الگ بیکٹیریا نے لاکھوں انسانوں کو نگل لیا۔ پہلی بار باذنطینی سلطنت کا صفایا 541 عیسوی سے 542 عیسوی میں کیا گیا۔ پھر آیا یورپ کا بلیک ڈیتھ، جو کہ 1348 عیسوی سے شروع ہوا تھا۔ اس وبا نے 40 سال میں 25 ملین افراد یعنی یورپ کے 1/3 سے زیادہ آبادی کو نگل لیا۔ اس دوران جو تجارتی جہاز شہر وینش کی بندرگاہ پر داخل ہوتے، ان پر موجود تاجر اور عملے کے لیے لازم تھا کہ وہ 40 دن جہاز میں ہی رکے رہیں۔ اس کا مقصد ان لوگوں کو شہر کی آبادی سے دور رکھنا تھا، تاکہ اس دوران جس کو بلڈ پریشر کا مرض ہو اس کی علامات ظاہر ہو جائیں اور اس کو صحت مند انسانوں سے دور کر لیا جائے۔ یہ واحد طریقہ تھا باقی انسانوں کی زندگیاں بچانے کا۔ قرنطینہ انسانی تہذیب جتنا ہی پرانا ہے، اس کا تذکرہ صحیفوں میں موجود ہے۔ بنو امیہ کے عبد المالک بن مروان نے کوڑ کی وبا کے دوران دمشق میں قرنطینہ بنوایا اور شہر کو کئی دنوں کے لیے بند کر دیا، اور کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کو صحت مند سے الگ کر کے دمشق میں قرنطینہ میں منتقل کر دیا۔ آپ کو قرنطینہ کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ تمام ایکو سسٹم آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ انسان کو افزائش نسل کے لیے موافق ماحول درکار ہوتا ہے۔ اسی طرح وائرس اور بیکٹیریا کو زندہ رہنے اور افزائش نسل کے لیے حیات، نباتات، حیوان اور انسان کی بطور میزبان ضرورت ہے۔ یہ وائرس بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہے تو بیکٹیریا کو میزبان منتخب کرے، چاہے تو انسان کو۔ یہ وائرس ایک ننھا سا سٹرکچر ہے اور اس کا کام انسانی خلیوں یعنی سیل کی دیوار کو توڑ کر اپنا جینیاتی مواد اندر ڈال کر اس کی کیمیائی مشینری استعمال کر کے مزید وائرس پیدا کرنا ہے۔ مختصر یہ کہ انسانی خلیوں کو تباہ کرنا ہے۔ انسانی جسم وائرس سے اس جنگ میں اپنا مدافعتی نظام یعنی ٹی سیل، اینٹی باڈی وغیرہ استعمال کرتا ہے، جو وائرس کو ڈیٹیکٹ کر کے مختلف طریقوں سے قابو کرتی ہے۔ اگر وائرس یہ جنگ جیت جائے تو انسان مر جاتا ہے، اگر انسان جیت جائے تو وائرس پر قابو پا لیتا ہے۔ اس سارے عمل کے دوران وائرس اپنی علامات ظاہر کرنے میں وقت لیتا ہے۔ حالیہ وبا کی صورت میں یہ وقت 5 سے 14 دن تک کا ہے۔ اس کے لیے کم از کم 14 دن سارے شہر کو اپنے اپنے گھر کو ہی قرنطینہ بنا کر رہنا ضروری ہے۔ 14 دن کے بعد صحت مندوں کو بیمار لوگوں سے الگ کر کے علاج کے ذریعے بہتر کیا جا سکے گا۔ جس انسان نے اس وائرس سے لڑنا ہے، اسے قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ کوئی قید نہیں ہے اور نہ ہی چھٹیاں گزارنے کا بہانہ۔ یہ وہ واحد طریقہ ہے انسانی سسٹم میں داخل ہونے والے وائرس سے لڑنے کا۔ باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو اور باقی لوگوں کی زندگیاں بچانی ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو کچھ دن تک اپنے گھروں میں خود کو قید کرنا ہوگا، ورنہ یہ وائرس اتنی تباہی مچا سکتا ہے جس کا شاید ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس موذی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔